اور یہ سروے یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ محنتی قوم کون سی ہے. انہیں پتہ لگا کہ دنیا کی سب سے زیادہ جو محنتی قوم ہے وہ جاپانی ہے. جاپان کے رہنے والے دنیا کے سب سے زیادہ محنتی لوگ ہیں, اور ان کا ایک سال کا جو ڈھونڈا گیا کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں تو وہ بتانا مناسب سمجھوں گا, وہ 2450 گھنٹے. اچھا 2450 گھنٹے سال کا یہ کام کرتے ہیں, اور یہ دنیا کی ٹاپ ریٹڈ اس وقت یعنی کہہ لیجیے فگر ہے کام کرنے کی 2450 گھنٹے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے ڈھونڈا تو وہ یو ایس سے ملا جی, وہ 1957 ہے, 1957 گھنٹے کام کرتے ہیں سال کا, ایک ایوریج سب کی نکالی جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ یو کے ہے 1911 ہے گھنٹے, اور چوتھے نمبر پہ جرمنی ہے 1880 گھنٹے سال کا وہاں پر ایک فرد کام کرتا ہے. پاکستان کا نمبر جو ہے وہ سونے میں سب سے پہلے آئے گا, وہ بہت لاسٹ پہ کہیں جا کے ہے. اور یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ قومیں جن کے میں نے تذکرے کیے ہیں, اگر آپ ان قوموں کو ویسے بھی دیکھو دنیا کی ترقی یافتہ ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے. بالکل یہاں پر ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد امریکہ جانا چاہتے ہیں, جاپان جانا چاہتے ہیں, جرمنی جانا چاہتے ہیں, یو کے جانا چاہتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم وہاں جا کے تو کام کرنا چاہتے ہیں, یہاں کام کیوں نہیں کرتے. دوسرا, ہمیں اس سروے سے ایک اور بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جو کامیاب قومیں ہیں وہاں محنت کرنے کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے. اچھا, اب محنت ہے کیا؟ محنت کرنے کا مطلب ہے آپ کی 3 انرجیز استعمال ہو رہی ہوں. ایک انرجی ہے جسم کی انرجی, دوسری انرجی ذہن کی انرجی ہے, اور تیسری آپ کی نیت ہے, روح. اسے گورے نے تو آپ کی اسپرچل انرجی کا ہے, لیکن یہ تینوں انرجیز کے استعمال اگر ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے تو آپ محنتی انسان ہیں. بہت سے لوگ فضا جسمانی طور پہ بڑے محنتی ہوتے ہیں لیکن ذہن ایکٹیو نہیں ہوتا. کئی لوگ ذہن ایکٹیو ہوتا ہے لیکن نیت نہیں ہوتی. آپ نے بڑے بڑے قابل لوگ بد دلی سے کام کرتے دیکھے ہوں گے. تو دنیا کی ٹاپ تو جاپانی قوم ہے. میں یہ سمجھوں گا آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ پوری قوم کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ ہمیں پوری قومی سطح پہ محنت کی عادت ڈالنی چاہیے. بالکل. پاکستان کے کئی ایسے علاقے, کئی ایسے قصبے ہیں جہاں پر جا کے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں کسی ینگ بچے سے, وہ کہتا ہے جی وڈا پرا باہر ہوندا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمانے والا ہے باقی سارے کھانے والے. بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب ایک کمانے والا ہے اور باقی سارے کھانے والے ہیں. اور یہ کہہ کر بھی اکثر یہ ہوتا ہے سانو کم کرنے کی لوڑ ہے, سارے کو جائیداد بہت نہیں, مطلب اس طرح کے بہت سے محاورے ہیں, لیکن محنت کا صلہ بھی تو نہیں ملتا, اس وجہ سے لوگ کا دل اٹھ جاتا ہے. اچھا, یہ دیکھو یہ مت ہے, محنت کا صلہ نہیں ملتا. پہلی بات یہ کہ جس کو محنت کہا جا رہا ہوتا ہے اکثر اوقات وہ محنت ہی نہیں ہوتی. اچھا. اس انٹینسٹی پہ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ محنت کا اگر صلہ نہیں مل رہا تو آپ کی کوئی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسے لے لیجیے, بہت سے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن آج دنیا میں ہر چیز پہ ایک سروے اور انالیسس ہو چکے ہیں. ایک سروے میں شیئر کرتا ہوں پھر آپ کے جواب کی طرف بھی آؤں گا. دنیا میں ایک ریسرچر ہے, اس کا نام ہے میلکم گلیڈول. میلکم گلیڈول کی کتاب ہے آؤٹ لائر. میلکم گلیڈول کہتا ہے کہ دنیا میں سپر سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو 10,000 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. اس نے مختلف ریسرچ کی ہے اور ریسرچ کی وجہ سے نام کمایا میلکم گلیڈول نے. میلکم گلیڈول کہتا ہے کہ وہ لوگ جو 10,000 گھنٹے استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی محنت تینوں انرجیز کو استعمال کر کے کام کرتے ہیں وہ سپر سکسیسفل ہو جاتے ہیں. اب فضا سوال یہ ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں محنت کا صلہ نہیں ملتا, اصل میں ان کی سمت ٹھیک نہیں ہوتی. اب مثال لیجئے, جہاں دروازہ ہے رستہ تو وہی ہے. بالکل ایسے. دیوار رستہ نہیں ہوتی. آپ اگر ساری زندگی دیوار پہ محنت کرتے رہو کہ وہاں سے مجھے رستہ ملے گا تو سر پھوٹے گا, جسم کی انرجی ضائع ہو جائے گی, لیکن آپ کو رستہ نہیں ملے گا. سو ٹریک, منزل, مقصد اور ویژن کا ایک ہونا اور پھر محنت کا کرنا. یعنی میں اکثر یہ کہتا ہوں محنت سے بھی زیادہ اگر کوئی ضروری چیز ہے نا تو مقصد ہے. محنت کرنی کدھر ہے, کس کام پہ محنت کرنی, ڈائریکشن اس کی کیا ہے. مثلا محنت بہت زیادہ آپ نے کی, مجھے اشفاق صاحب یاد آ گئے. اشفاق صاحب فرمانے لگے کہ میں اپنے بزرگ کے پاس چلا گیا, بابا نور والے جو ان سے تھے ان کے پاس, تو انہیں جا کے ایک انفارمیشن شیئر کی کہ مکھی کی 86 آنکھیں. اچھا. یعنی اتنی اس کے کرسٹلز آنکھوں کے ہوتے ہیں اور کیا انٹیلیجنس, 86 آنکھیں. بابا جی نے کہا جی لعنت اس مکھی پہ جس کی آنکھیں 86 ہیں لیکن بیٹھتی گند پہ. یعنی کہ سمت کا ہونا, منزل کا ہونا, مقصد کا ہونا انٹیلیجنٹ ہونے سے بھی زیادہ ضروری ہے. سو مقصد کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ مقصد کے لیے محنت کی جائے. اچھا, یہاں ایک سوال ہے جو تم پوچھ لو, میں ہی جواب دے لیتا ہوں اور سوال خود ہی اٹھا لیتا ہوں. بہت سے لوگوں کا محنت کرنے کو دل نہیں کرتا. میں یہی کوشچن پوچھ رہی تھی کہ لوگ محنتی کیوں نہیں ہیں. اچھا فضا, محنتی اس لیے نہیں ہوتے لوگ کہ لوگوں کو واقعی اپنے مقصد کا ہی پتہ نہیں ہوتا. جب آپ کو اپنا ٹارگٹ پتہ لگ جائے نا تو آپ اپنا آپ لگا دیتے ہو.
لوگ اپنے آپ سے کنفیوز ہیں, اپنے نالج پہ کنفیوز ہوتے ہیں, اپنی ڈگری پہ کنفیوز ہوتے ہیں, اپنی سیلف ڈسکوری انہوں نے کی نہیں ہوتی, بالکل مقصد منزل کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کسی ایم بی بی ایس کرتی بچی سے پوچھ لیجیے, بیٹے ایم بی بی ایس کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ملک کی خدمت کرنی. اچھا, یہ جواب آتا. اچھا, ملک کی خدمت جو ان سی ہے کیا صرف ایم بی بی ایس کر کے کی جا سکتی ہے؟ اچھا, ملک کی خدمت کرنے کے لیے تو کوئی بھی پروفیشن اپنایا جا سکتا. مجھے وہ موچی نہیں بھولتا 14 اگست سے پہلے اس نے اپنے جو ڈھابا سا ٹھالا سا تھا اس کے اوپر ایک بورڈ لگا دیا 14 اگست والے دن. اس نے کہا جی آج 14 اگست ہے اور آج کے دن میں سب کے جوتے فری میں پالش کروں گا. اچھا, میرے ملک کی آزادی کا دن. یعنی خدمت کرنے کے لیے تو آپ موچی بھی ہیں تو آپ خدمت کر سکتے ہیں کہ آج میں پیسے نہیں لوں گا, جو میں ملک کے لیے کر سکتا ہوں لوگوں کے جوتے فری پالش کروں گا. اب گزارش میں آپ سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ متس ہیں. لوگ کنفیوز ہیں اپنے بارے میں, اپنی ڈگری کے بارے میں, اپنے پروفیشن کے بارے میں, اپنے ٹریک کے بارے میں. جب یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے تو فضا ہوتا ہی ہے کہ بہت سے لوگ ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود, قابل ہونے کے باوجود اپنی انرجی کو ضائع کر دیتے ہیں. محنت اول تو ہوتی نہیں ہے, اگر ہے تو سمت کی طرف نہیں لے کے جاتی. مطلب پتا نہیں ہے کہ کس پر محنت کرنی ہے اور کس پر محنت نہیں کرنی. لیکن مستقبل ایک ایسی چیز ہے جس کی فکر سب کو ہوتی ہے, اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ محنت سے مستقبل کی تعمیر. مستقبل کی فکر سب کو ہے کہ ہمارا مستقبل بہت اچھا ہو, فیوچر بہت اچھا ہو, لائف بہت اچھی ہو, سیٹلڈ ہو, لیکن محنت اس پہ جتنی سرف کرنی چاہیے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. اس پہ تھوڑا انٹر ریلیٹ کیجیے. دیکھو, میں ایک بڑا آج سے نا کلیہ دے دیتا ہوں سادہ سا. آپ کوئی خوبی اپنانا چاہ رہے ہیں, آج خوبی کا نام کیا ہے؟ محنت. ہر دفعہ ہمارے کو نئی کوالٹی نئی چیز کی بات ہم کرتے ہیں. آپ کوئی خوبی اپنانا چاہ رہے ہیں نا تو یاد رکھیں اس کے 3 سورس ہوں. ایک, آپ کو دنیا کی ہر اچھی بات, ہر اچھی خوبی دین میں, مذہب میں ضرور ملے گی. اچھا, ٹھیک ہے کہ بالکل ایسے ابن آدم تمہیں محنت کے لیے پیدا کیا گیا, محنت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. تمام کے تمام مذاہب ادیان میں اس قسم کی بات ضرور ہوگی کہ محنت میں عظمت ہے, محنت کرو. قرآن کی آیت سورہ نجم کی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. سو محنت کی بات تو مذہب کرے گا, دین کرے گا. دوسری بات, محنت آج کی انسانیت, آج کی دنیا, آج کا انسان بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ محنت کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری انسانیت. تیسرا, میں ضرور لوگوں کو کہتا ہوں ٹک لگائیں اس بات پہ, اپنے زندگی میں مڑ کے دیکھیں. اچھا, آپ کی زندگی میں کامیاب ترین لوگ یہ وہ لوگ تھے جو محنتی لوگ تھے. اچھا, آپ آبزرو کریں گے آپ کو پتا لگ جائے گا. نمبر 2, آپ کی زندگی میں اس وقت کے جو موجودہ لوگ بڑے ایکسٹرا آرڈنری ہیں, کبھی آپ ان کے شب و روز دیکھیے, یار کام چوری دکھتی ہے, ہوتی نہیں ہے. مثلا میں بڑا ریلیکس ہو کے سو پروگرام کر رہا ہوں, کسی کو کیا پتا اس سے پہلے کتنا کام کیا, اس کے بعد کتنا کام کرنا ہے. آج سچا واقعہ ہے, میں دل کا رہا شیئر کروں. میرا 20-22 سال پہلے کا کالج فیلو کینیا چلا گیا تھا, مجھے ملنے آ گیا. اچھا, اس نے وہاں بیٹھ کے ویڈیوز دیکھی, اس کے بعد پروگرام ٹی وی کے 7 نیوز کے ہمارے دیکھتا رہا. یہ تو ایک خوشی کی بات ہے, کینیا میں بھی کہیں 7 نیوز جو سا وہ اسے دکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ لائیو اسٹریمنگ. اچھا, یہاں جب آیا تو اس نے آ کے ایک جملہ کہا, اس نے کہا میں تجھے تب سے جانتا ہوں جب تو اسٹوڈنٹ تھا, ایک بات مجھے یاد ہے, تو سب سے زیادہ محنتی تھا. بالکل, یعنی نمبر کہیں اوروں کے بھی آئے ہیں, لیکن ہماری کلاس میں ایف ایس سی میں, اسلامیہ کالج سول لائنز کے سیکشن ایف میں سب سے محنتی اگر کوئی لڑکا تھا نا تو وہ قاسم علی شاہ. بتانے کا مقصد کیا ہو گیا کہ ایک ثبوت آ گیا کہ یار یہ پچھلے 20-22 سال کی جو محنت ہے نا یہ تو ہوگی, لیکن اس سے پہلے بھی ہم جانتے تو محنتی بہت تھے. میں اپنی ایک کتاب میں جملہ کہتا ہوں, اور جملہ میرا بڑا فیمس جملہ کہ اللہ کا انعام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مزاج محنتی ہو. ان کے مزاج میں محنت نہیں ہوتی. اگر آپ کے مزاج میں اور جینز میں, کئی لوگوں کے دادے پردادوں سے محنت ہوتی ہے, پردادا بڑا محنتی تھا, دادا بڑا, باپ بڑا محنتی تھا, آپ بڑے محنتی ہو, آپ کے بچے بڑے, جینز بلڈ لائن میں چلے گی. سو محنت کرنا اگر آپ کے مزاج کا حصہ ہے تو بھائی پھر شکر ادا کیا کرو, یہ اللہ کا کرم ہے. شاہ جی, یہیں سے